موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره موږ په خپلو بازارونو کې موږ په خپلو جوماتونو کې موږ په خپل وطن کې موږ په خپل وطن کې. جی میں عبدالواحد عوامی نیشنل پارٹی باڑہ تحصیل کا صدر ہوں، اور چونکہ ہمارا علاقہ یہ ذرا تفصیل سے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ادھر سے 92 کلومیٹر وادی تیرا میدان ہے، اور وہاں سے لوگوں کو آج سے 3 مہینے پہلے جبری طور پر بے دخل کیا گیا ہے. 72,000 فیملیز وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، اور 5 دنوں بڑے بے سر و سامان سے بڑی تکلیف دے بڑے برف نے راستے میں بچے خواتین شہید ہو چکے ہیں. لیکن وہاں سے ہمارے مکانات ہوجرے بازار خالی کر کے ہمیں بے دخل کیا گیا ہے، اور جو وعدے کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ کہ 10 اپریل کو آپ کی واپسی ہوگی. وہاں پر جو غیر متعلقہ لوگ ہیں، جو بندوق بردار لوگ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ریاست ختم کر کے آپ کو پرامن علاقہ دے کے آپ کو واپس کرے گا. لیکن ابھی تک نہ تو وہاں پہ کوئی آپریشن ہوا ہے. یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ یہ وعدہ ادھر تیرا کے جو مشران تھے اس کے ساتھ صوبائی حکومت نے کیا تھا. یہ میں بتاتا ہوں، صوبائی حکومت اس لیے کیا تھا کہ ان کے معاہدے میں جو لوگ بیٹھے تھے اس جرگے میں، ان میں تھا ڈی سی خیبر، اس میں تھا پشاور کمشنر پشاور ڈویژن، اس میں تھا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا. تو آپ ان کے دفتر گئے تھے؟ نہیں، میں تو وہاں سے خود عوامی نیشنل پارٹی نے اس جرگے سے بائیکاٹ کیا تھا. اسی وجہ سے کہ یہ ڈرامہ ہے. وہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ جرگے جو ہو رہے ہیں یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. نہ حکومت آپریشن کر رہا ہے، نہ دہشت گردوں کے خلاف ابھی تک مؤثر کارروائی کرنے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کون سا حکومت؟ صوبائی وہ جو میں بتاتا ہوں ابھی. پھر یہ ہے کہ جب ہم نقل مکانی کر گئے تو صوبائی حکومت کے ہمارے علاقے کے میں نے جو صوبائی حکومت کا بندہ ہے انہوں نے کہا کہ لوگ اس وقت برفباری کی وجہ سے نقل مکانی کر رہے ہیں. سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ تھا انہوں نے کہا کہ اس موسم میں وہاں پہ جانور بھی نہیں رہتے. شفیع جان جو صوبائی ترجمان تھا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ رضاکارانہ انخلا کر رہے ہیں اپنی گاؤں سے. تو ان کا یہ بیان جب آ گیا تو وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم نے نہ کسی سے نقل مکانی کا کہا ہے نہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. جب یہ دونوں مکر گئے تو سیکورٹی فورسز کا SPR کے جو جنرل تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے 83 لوگوں کا انخلا کا کہا ہے اور نہ ہم وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں. تو جو تینوں باتیں جب آ گئی سامنے تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، بہت بڑا ڈرامہ کیا ہے. تو فرنٹ پہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تو ہمارے صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. ہاں، چونکہ ہمارا PA بھی PTI کا ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ بھی اس علاقے کا منتخب وزیر اعلیٰ وہ بھی PTI کا ہے، ہمارا MNA بھی PTI کا ہے، ہمارے ضلع سے 2 سینیٹر بھی PTI کے ہیں. سارے منتخب نمائندے ان کے ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے 72,000 فیملی نقل مکانی کر گئے ہیں. اور ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کس وجہ سے آپ کے علاقے کو آپ لوگوں سے کس وجہ بے خالی کیا ہے، یہ ڈرنا کس کے خلاف ہے. تو یہی علاقے کے سارے لوگ نکل آئے ہیں. بڑا سیاسی اتحاد جس میں عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور دوسری سیاسی سماجی تنظیمیں. مطالبات کیا ہے؟ مطالبات یہ ہے کہ فوری طور پر باعزت واپس یقینی بنائی جائے، ہمیں پرامن تیرا دیا جائے. اس لیے کہ اس سے پہلے 2013 میں ایک بار ہم علاقہ چھوڑ چکے تھے اور فوج جا کے وہاں پہ کلیئرنس کر کے دوبارہ ہم آباد ہو چکے تھے. پچھلے مرتبہ 13,700 مکانات کو مذکورہ دہشت گردوں نے جلائے تھے. پھر ہم نے 4-5 سالوں میں وہ مکانات تعمیر کر کے ابھی دوبارہ آباد کیے تھے. جب پھر یہ ڈرامہ رچایا گیا کہ آپ نکل جاؤ یہاں پہ دہشت گرد کس نے لائے؟ تو دہشت گرد جو لائے گئے ہیں وہ تو ریکارڈ پہ ہے کہ وہ اس کے لانے میں فیض حمید بھی ملوث تھا، جو کہ عمران خان کا آئیس چیف تھا تو اس میں عمران خان بھی ملوث تھا، اور اس میں جنرل باجوہ بھی ملوث تھا. اور اس دہشت گردوں کے جو سربراہان تھے 102 جو مختلف جیلوں میں بند تھے وہ عارف علوی کے دستخطوں سے رہا ہو گئے تھے. تو یہ لوگ جو ہے وہ تو اگر ہم جائے ہم عوامی نیشنل پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 1982 سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے. 1982 میں جن لوگوں نے اس بین الاقوامی جنگ کو پختون مٹی پہ جہاد کا رتبہ دیا تھے
जिन लोगों ने इनको जिहाद का नाम दिया था, जिन लोगों ने इस रूस और अमेरिका की जंग को पख्तूनों के मिट्टी पे लाया था, वही लोग इसके जिम्मेदार हैं। और वही 1980 पे जाके उस जिहाद को रिवर्स करना है। वो जो अफगान पॉलिसी है, जिस रीजन की पॉलिसी है, जिन मुक़्तदरा कुव्वतों के हाथों में है, तो उन मुक़्तदरा कुव्वतों को ये बात सुननी होगी कि उन्होंने जो बीज बोए हैं, अभी वो जो काश्त की है, अभी जो दरख्त उगाए हैं, वो दरख्त बढ़ गए हैं, उसको दहशतगर्दों के वो जो फ्रूट दे रहे हैं दहशतगर्दी के ज़मरे में, तो इससे पख्तून वतन तबाह हो रहा है, पख्तून वतन बर्बाद हो रहा है। हुकूमत अमन अमान का जो यही बात है सुबह हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद टोटल अमन अमान की जिम्मेदारी वो सूबाई हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत कह रही है फौज की जिम्मेदारी है। ये तो वो वाली बात है, आईन और कानून में तो है नहीं। फिर अगर आईन में नहीं है और ये वफाक की जिम्मेदारी है या सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है, तो फिर ये हुकूमत किस जुमरे में है? मतलब ये प्रोटोकॉल किस ज़मरे में एंजॉय कर रहे हैं? सुबह हुकूमत के खिलाफ अभी इस एहतजाजी मार्च पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, पुलिस ने शेलिंग की है, पुलिस ने अभी अगर कोई कहे कि ये पुलिस सूबाई हुकूमत की नहीं है, तो मैं क्या कहूँ इस पे? तो और कुछ पुरअमन एहतजाज पे सूबाई हुकूमत के फोर्स ने, पुलिस सूबाई हुकूमत की फोर्स है और पुलिस का बॉस सूबाई वजीर आला है। तो इस वजीर आला के हुक्म पे पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पे, ये मुजाहिरीन क्या मांग रहे? ये तो न तोड़ फोड़ कर रहे हैं, न ये पुरअमन है, न किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे को मेरे घर पे वापस लेके जाओ, मुझे जो निकाला गया ये मुतालबा करें। और इस मुतालबे पे सूबाई हुकूमत ने पुलिस के जरिए इस पुरअमन मुजाहिरीन पे आंसू गैस की शेलिंग की, उसकी रुकावटी की। हम तो जा रहे थे असेंबली चौक की तरफ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें रोका हुआ है, हमारे रास्ते बंद किए गए हैं, बड़े सारे लोगों को तकलीफ दी। लेकिन हमारा मुतालबे जब तक हल नहीं होंगे, हमारे मुतालबे जब तक नहीं माने जाएंगे और हमारे मुतालिबात के जो डोमेन है, हमारे मुतालिबात मानने वाले सूबाई हुकूमत ही होगा। अगर नहीं मानेगा तो क्या रहमले, तो हम तो जाएंगे हर सूरत, वरना इधर ही बैठेंगे। और जो पेशावर का शेरा तो आपके इलाके से है, हैबर से है, तो फिर क्यों आप तो मायूस है? तो हम तो बिल्कुल मायूस है। अभी ये तो थोड़ी छोटी बात तो नहीं है कि 72,000 फीमेल को निकालो। अल्लाह तो कह रहे कि मैं ईमानदार हूँ अपने खून के साथ। यार अगर ईमानदार है तो ये उनके वजीरा के अपने घर के लोग, उनके अपने खानदान के लोग IDPs हो चुके हैं। तो कोई बंदा अपने मामू को, अपने चचा को, अपने भाई को अगर उसके घर से निकाल रहा है, बहुत शुक्रिया, घर से निकाल रहा है, तो उसके इसकी बात तो अल्लाह ही हाफिज उसका। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।